أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد صدقكم الله وعده إذ تحصونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو الفضل على المؤمنين صدق الله العلي العظيم. غزوہ احد کے بارے میں واقعہ چل رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے. حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس لشکر کے اندر ایک دستہ حضرت عبداللہ بن جمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقرر سپرد کر دیا کہ یہ 50 آدمیوں کا دستہ یہ آپ کے حوالے ہے. آپ نے اس درے پر آنا ہے, اس کو چھوڑنا نہیں, حتیٰ کہ اگر ہماری ایک ایک لاش کو بھی پرندہ اٹھا کر چلا جائے, جب تک میرا حکم آپ کے پاس نہ پہنچے تب تک آپ نے یہ درہ نہیں چھوڑنا. اگرچہ آپ ہمیں دشمن کے ساتھ شکست ہوتا وہ بھی دیکھ لیں, جب تک میں آپ کو کچھ نہ کہوں تب تک آپ نے یہ درہ نہیں چھوڑنا. تو ابتدا کے اندر اب یہ بات تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے ساتھ حضرت عبداللہ بن جبیر کو فرما دی. ابتدا کے اندر کیونکہ جو اللہ رب العزت نے مسلمانوں سے وعدہ کیا تھا میں آپ کو فتح کر دوں گا, یہ میدان کے اندر تمہیں فتح نصیب ہوگی, تو ابتدا کے اندر تو ان مسلمانوں کو فتح ہی ہوگی. کفار و مشرکین شکست کھا کر بھاگنے لگے, حتیٰ کہ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے خود اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا وہ مشرکین کی جو عورتیں تھیں وہ اپنے ایڑیوں تک اپنے کپڑے اٹھاتے ہوئے بھاگ رہی تھی, اپنا سامان کو چھوڑ کر اپنے ایڑیوں تک کپڑا اٹھاتے ہوئے پنڈلیوں تک بھاگ رہی تھی. یعنی کہ ان کو اپنی پرواہ نہیں تھی, پھر اپنی جان کی ہوتی ہوئی یہ سب بھاگ گئی تھی, عورتیں بھی تب بھاگ گئی تھیں. اس وقت مسلمانوں کی تعداد تو کم تھی کیونکہ 1000 کا جو لشکر آیا تھا اس کے اندر تو 300 تو منافق تھے, وہ چلے گئے تھے, بھاگ گئے تھے, تو باقی رہ گئے تھے 700 آدمی. ان کی تعداد تو 3000 کی تعداد تھی. ان کے پاس لشکر بھی بہت زیادہ بڑا تھا, اسلحہ بھی بہت زیادہ تھا, سواریں بھی بہت زیادہ تھیں. مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی. تو جب مسلمانوں نے یہ دیکھا کہ اب وہ تو میدان چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں, تو صحابہ کرام میں سے وہ جو لوگ آئے وہ اپنی مال غنیمت کو حاصل کرنے لگے. مال غنیمت جو ہوتا ہے جو حاصل کرتا ہے اس کا اپنا نہیں ہوتا. مال غنیمت جو بندہ حاصل کر رہا ہوتا ہے وہ اس کا اپنا نہیں ہوتا, بلکہ اکٹھا کر کے وہ قائد کو دیا جاتا ہے. تو پھر اس کے 5 حصے کیا جاتے ہیں, 5واں حصہ پھر اس کے اندر تقسیم کیا جاتا ہے جسے خمس کہا جاتا ہے. تو صحابہ کرام نے جب دیکھا تو حضرت جبیر تو ان کے جو قافلہ تھا, ان کے جو دستہ تھا 50 آدمیوں میں سے, انہوں نے یہ کہا کہ ہم بھی جاتے ہیں مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے, ہم بھی چلے جاتے ہیں, اس میں کون سی ایسی بات ہے. تو حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ نے بار بار ان سے تاکید فرمائی کہ میں تمہارا امیر ہوں, جب تک میں تمہیں حکم نہ دوں تب تک تم نے آگے نہیں جانا. کیا تم نے نہیں سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا فرمایا, تاکیداً فرمایا کہ تم نے یہاں سے نہیں ہلنا اور تم لوگ یہاں سے جا رہے ہو. جب اس میں سے آدھے لوگ چلے گئے تھے کیونکہ وہ 85 ہی آدمی تھے, آدھے لوگ چلے گئے تھے, تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کیونکہ مسلمان نہیں, کافر تھے, مسلمان نہیں ہوئے تھے, تو انہوں نے یہ دیکھا اس درے سے ہمیں اب موقع مل سکتا ہے. جس طرح انہوں نے ہمیں شکست دی, ہم اگر اس درے سے جاتے ہیں تو ہم ان مسلمان کو بھی شکست دے سکتے ہیں. پھر حضرت خالد بن ولید اس وقت یہ بڑے ماہر تھے, تجربہ کار تھے, میدان کو جانتے تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ اس درے پر لوگ بہت کم ہیں تو ہم یہاں پر حملہ کر سکتے ہیں, تو وہاں سے خالد بن ولید آ گئے, تو شکست ہو گئی.
مسلمانوں کی وہ خود خوشی وہ ایک غمی میں تبدیل ہو گئی، وہ فتح تھی وہ ایک شکست میں تبدیل ہو گئی۔ تو ایسے غمگین عجیب سے پھر خمسان کی ایک لڑی شروع ہو گئی۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 17 صحابہ چھپا لیے گئے، کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم نہ آ جائے، یہ لوگ تکلیف نہ دیں۔ تو ایسے عجیب سا پھر ہو گیا۔ سوچو تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کتنا وہ آ گیا ہوگا کہ میں نے ان صحابہ کو خود اپنے ہاتھوں سے مقرر کیا، اور تقییداً بھی میں نے حکم فرمایا کہ تم یہاں سے نہیں ہلنا۔ کتنی ایک عجیب سی بات تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کی نافرمانی تھی۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے پھر اس کے بدلے میں کیا عطا فرمایا۔ تو یہ بات ہوئی، ابو سفیان نے یہ دیکھا اب میدان کے اندر کوئی مسلمان نہیں ہے، تو اس نے آواز لگائی محمد الرسول اللہ کہاں ہیں؟ ابو بکر کہاں ہو؟ عمر تم کہاں ہو؟ جب اس نے یہ نعرے لگائے کسی کی آواز نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو خاموش کیا تھا کوئی اس کا جواب نہ دے، تو اس نے پھر یہ کہا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ قتل ہو چکی ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پھر بولنے لگے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر ابھی نہیں بولنا۔ جب اس نے چوتھی بار یہ نعرہ لگایا حبل زندہ باد، لات زندہ باد، یہ ہمارے بت ہمارے پاس سلامت رہے گی، جب یہ بات لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عمر سے اب بتاؤ، اب ان کو جواب دو، اب تم جواب دو، اب ان سے کہو کہ ہم سب زندہ ہیں، ہم کہیں نہیں گئے، اور ہم اللہ رب العزت کی مدد چاہتے ہیں، ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، تو یہاں پر تم اللہ رب العزت کا بول بالا کرو، اب تم کہو۔ جب یہ بات ہوگی تو قرآن مجید میں آتا ہے، اب یہ دیکھو حکماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام نے کیا کی؟ نافرمانی کی نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو پکڑ کر کھڑایا اور فرمایا بھی تم نے یہاں سے ہلنا نہیں ہے، تو یہ رسول اللہ کی نافرمانی ہوئی نا، نافرمانی ہوگی نا۔ تو ہم بھی کہتے ہیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بندہ نافرمانی کرے گا تو وہ بھی گناہ گار ہوگا۔ صحابہ کرام سے بھی نافرمانی، یہ عجیب سی بات ہوئی۔ اب اس بات پر لوگوں نے طعن و تشنیع شروع کر دی، یہ صحابہ کرام کو غلط باتیں دینے سے شروع کر دی کہ دیکھیں جی یہ صحابہ کا کام ہے، نعوذ باللہ ہم اپنی بات زبان کو دراز نہ کریں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْكُمْ، میں نے ان کو معاف کر دیا۔ جب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلی صدمہ پہنچا نا، قرآن مجید میں اور جگہ پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَاعْفُوا، تو اب یہاں پر اللہ رب العزت صحابہ کرام کا وکیل بن رہا ہے۔ ایک اصولی بات بتا دوں، قرآن مجید کے اندر جہاں پر کسی نبی سے کوئی بات سرزد ہو جاتی ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں، عقیدہ ہے۔ اگر ہم یہاں سے پھر گئے تو ہم کفر پر پہنچ جائیں گے۔ انبیاء علیہ السلام کی ذات معصوم ہے، ان سے گناہ نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام سے گناہ ہوتا ہے لیکن اللہ رب العزت نے ان سب کو معاف فرما دی ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ صحابہ کی ذات محفوظ ہے، لیکن قرآن مجید کے اندر تھوڑی سی اگر بات کسی نبی سے سرزد ہو جاتی ہے تو اللہ رب العزت ان کو تنبیہ فرما دیتے ہیں۔ اس کی ایک مثال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا، نبینہ صحابی آیا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرداران کے پاس بیٹھ کر ان کو تبلیغ فرما رہے تھے، تو یہ رسول اللہ کو ناپسند لگی کہ یہ ابھی صحابی میرے پاس آتے ہوئی آواز سے بول رہا ہے، یہ بعد میں میرے سے بات پوچھ لیتا، میں تو ان لوگوں کو دعوت دے رہا ہوں۔ تو یہ صرف تھوڑی سی بات اللہ رب العزت کو ناپسند آئی، اچھی نہیں لگی کہ میرے محبوب کے پاس چل کر ان کا ساتھی ہے تو ان کو واپس بھیج رہا ہے، تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو نازل فرما دیا۔ حضرت جبریل سے فرمایا ان سے کہہ دو اپنے ساتھیوں کو مت ڈانٹو، ان کی بات سنو، ان کو تم چھوڑ دو۔ لیکن جہاں پر صحابہ کرام سے غلطی ہو جاتی، خود صحابہ کرام کا اللہ رب العزت پھر وکیل بن جاتا ہے۔ اب جہاں غلطی ہوئی، ان سے نافرمانی ہو گئی تھی، تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب سے فرمایا میرے حبیب میں نے بھی ان کو معاف کر دیا ہے، ان سے غلطی ہوئی، خود اپنی ذات کی طرف سے انہوں نے غلطی نہیں کی، اجتہادی ان سے خطا ہوگی، شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا، اے حبیب آپ ان کو بھی معاف فرما دیں۔ یا اللہ میں نے بھی ان کو معاف فرما دیا، تو اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ حبیب بس اب معاف فرما دے، فرمایا فاعفو عنہم واستغفر لہم، حبیب معاف کرنا صرف کافی نہیں ہے، اب آؤ میری دربار میں، ان کا مقدمہ میں عدالت میں درج کرو اور ان کے لیے استغفار طلب کرو، تم کہو یا اللہ ان صحابہ سے جو غلطی ہوگی ان کو معاف فرما دے۔ پھر یہاں پر نہیں، شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں آ گیا ہو کہ میں نے ان کو معاف بھی کر دیا، اللہ رب العزت استغفار بھی طلب کر دیا،
اب اگر خانی جنگی دوبارہ جنگی ہو گئی تو میں ہم سیاسی معاملات میں ان سے مشورہ نہیں کروں گا. تو اللہ رب العزت نے پھر حکم فرمایا وشاورہم فی الامر، اے حبیب آپ نے ان سے پھر مشورہ بھی کرنا ہے، معاف بھی کر دیا، استغفار بھی ہوگا، اب ان سے مشورہ بھی تم طلب کرنا ہے. تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ میں ان سب کو معاف کر دیا. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، ہم نے البتہ وعدے کو برحق اور سچ کر دیے اللہ رب العزت کے حکم کے ساتھ. اب یہاں پر پھر اشکال ہوا کہ اللہ رب العزت نے اپنے وعدے کو کیسا پورا کر دیا. اللہ رب العزت نے اپنے وعدے کو کیسا پورا کر دیا، حالانکہ صحابہ کرام کو شکست ہو گئی تھی. حالانکہ صحابہ کرام کو شکست ہوگی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے اندر ہے تو صحابہ کرام نے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ رب العزت نے تو فرمایا تھا کہ میں آپ کے وعدے کی پاسداری کروں گا، حق اور سچ کر کے دکھاؤں گا، یہاں تو نہیں ہوا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اپنا وعدہ پورا کر دیا. ابتدا کے اندر ہمیں فتح ہو گئی تھی لیکن تمہاری غفلت کی وجہ سے یہ ہوا. دوسرا یہ جواب دیا ہے حافظ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے، فرمایا کہ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت جاننا چاہتے تھے اس کے اندر کھوٹے اور کھرے کون ہیں، تو اس لیے شکست ہو گئی. تو پتہ چل جائے کہ مسلمان اسلام پر کتنی کون باقی ہے. وہ 300 جو منافق تھے وہ تو بھاگ گئے تھے. اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک کی صحیح سمجھ عطا فرمائے.